کپڑے دھونے والی مشین میں نا انہوں نے ٹائلیں لا کے رکھی تھی، وہ ٹائلیں پوری کا پورا انہوں نے وہ بنڈل اٹھایا اور مشین کے اندر مار دیا، واشنگ مشین میں، اور اس کے بعد اس لڑکی کو انہوں نے اٹھایا اور اس کے اندر الٹا کر دیا، اس کا منہ ڈبوئے رکھا۔ اچھا ہوا کیا کہ مجھے انہوں نے کال کی تو میں نے کہا بھی یہ بہت لیٹ ہے، کل کا پروگرام رکھ لے۔ خداوند یسوع مسیح کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپرچل وارفیئر ویشین۔ آج ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر سیمول برکت، جو بیسیکلی کھانے وال سے بلونگ کرتے ہیں، لیکن اپنی خدمت رحیم یار خان میں سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی ٹیسٹیمنی سنیں گے اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو اتنی دور، وہ سب ہم ان سے جانیں گے۔ جی پاسٹر۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا، مجھے بلایا، ٹائم دیا تاکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر بہت سی زندگیوں کے لیے ان باتوں کو شیئر کر سکوں جو میری زندگی میں تھی، کس طرح خدا نے مجھے بلایا، کس طرح اس نے استعمال کیا، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں۔ میں نے 1990 میں میٹرک کیا، اور اس میں جب میں نے میٹرک کیا تو میرے جس چرچ سے میں بلونگ کرتا تھا، پریسبیٹیرین چرچ تھا، پاسٹر طالب مسیح صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ سنڈے سکول میں اچھے تھے، تقریری مقابلے میں، ذہنی آزمائش میں، مطلب جتنے سنڈے سکول کے پروگرام ہوتے تھے ان سب میں ہم 4 لوگ تھے جو پوزیشن ہولڈر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ خدا کے لیے کام کرو، لیکن میں نے خدا کی آواز کو نہ سنا، نہ پہچانا، اور ایف اے کیا۔ ایف اے کرنے کے بعد میں ایک بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، جیسے عام کلچر میں انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ گھر میں حالات بہت اچھے تھے، اچھی خاصی زمین تھی، کوئی پوچھنے والا کیا کمایا، کیا کیا، کیا نہیں، کوئی نہیں تھا، لیکن بس یہ تھا کہ والدین نے تربیت اچھی کی تھی کہ کوئی برا کام نہیں کرنا۔ سو ایک انسان ہوتے ہوئے ایک اچھی سوچ لے کر نکلا تھا، لیکن خدا کی مرضی یہ نہیں تھی۔ خدا کی مرضی یہ تھی کہ میں خدا کا کام کروں، اور وقت گزرتا گیا، میں خدا سے دور ہوتا گیا اور پیسہ کمانے کے چکر میں چلا گیا۔ لیکن 2002 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بہت ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال کر چلے گئے۔ 3 بھائی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی آپ اپنی ذمہ داری خود سنبھالو، ہم اپنے خاندان کو سنبھال سکتے ہیں۔ سو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے 2004 میں مجھے کنفرم ہوا کہ میں ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہوں، اور ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہونے کی وجہ بھی شاید میں کہتا ہوں یہی تھی کہ خدا کی میں آواز کو سن سکوں بیماری کے وسیلہ سے۔ یہی میری تبدیلی کا وقت تھا۔ میں نے 2-3 سال 4 سال میڈیسن لیتا رہا، کھاتا رہا، لیکن کوئی افاقہ نہیں تھا۔ 2007 میں بلکہ 8 کے شروع میں مجھے ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا کہ اب یہ لاسٹ سٹیج پہ ہے، تو آپ اگر اس کا کوئی پراپر علاج کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کی مرضی۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ 2008 میں 81-82 پیروال میں ایک پروگرام ہوا تھا پاسٹر پرویز کامران صاحب کا، اور وہاں پر وہ میسج دے رہے تھے مکاشفہ کی کتاب میں سے 21ویں باب میں، اور اس کی غالباً آیت نمبر ہے، میں اس کو کوٹ کرتا چلوں گا، 8ویں آیت ہے۔ لکھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ سو جب میں نے اس کے بارے میں خوب سنا، میں کافی پریشان ہوا کہ میں نے کون سا حصہ چوز کیا ہے، اور خدا کے خادم نے میرے لیے وہ آواز بلند کر دی کہ ایک شخص کوئی بیمار ہے، بیماری کی حالت میں آیا اور کافی عرصے سے برگشتہ ہے، بگوڑا ہے۔ تو اس وقت بیماری کی باعث
میں انتہائی پریشان تھا, میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے, دعا کرنا شروع کی, خداوند سے مانگنا شروع کیا, اپنے گناہوں کا اقرار کیا, توبہ کی اور کہا کہ خداوند اب میری بس ہو چکی ہے اور میں آگے اب تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. حالات ناساز تھے لیکن خدا کی مرضی یہی تھی, اس نے سارے حالات میں وہ میرا مددگار ٹھہرا. جیسے جیسے میں اپنے علاج کی طرف بڑھتا گیا, خدا نے میرے لیے روپیہ پیسہ مہیا کیا, لوگ مہیا کیے, ڈاکٹر اچھے دیے, ویکسین ہوئی, میں بالکل ٹھیک ہو گیا. خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. 2009 میں میری شادی ہو گئی, اچھا جیون ساتھی ملا, اور اس کے بعد ایسے تھا جیسے میں روز بروز میری زندگی میں ایک بہت بڑا چینج تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ میرا ساتھی پہلے سے ایماندار تھا, جس کے باعث وہ مجھے انکریج کرتا رہتا. اور جب میں انجیکشن لگوا رہا تھا اس وقت بھی میں نے میری منگنی ہوئی تھی, اور میں نے ان کو کال کر کے کہا کہ بھائی میں آپ کی زندگی کو داغ نہیں لگانا چاہتا. ڈاکٹر نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا علاج نہ ہوا تو موت بھی ہو سکتی ہے, اس کا انجام یہی ہے. انہوں نے مجھے انکریج کیا, اپنے گھر بلایا, مجھے مطلب حوصلہ دیا کہ اس کا علاج ہے, آپ انجیکشن لگوائیں ٹھیک ہو جائیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے تھا. میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں خدا کے ساتھ چلوں, لیکن خدا کا پلان تھا کہ میں اس کی خدمت کروں. یہ میری تبدیلی کا باعث تھا, اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ پادری پرویز کامران صاحب نے میرے لیے دعا کی. انہوں نے مجھے انکریج کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں گے, خداوند آپ کو صحت دے گا, اور دعا میں اور روزے میں ٹھہر کر خدا سے جانیے گا کہ خداوند کی کیا مرضی ہے, وہ کیا چاہتا ہے آپ سے. اس دن سے آج تک میں جو کچھ بھی کرتا ہوں بغیر پریئر کے, بغیر پوچھے کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتا. 1 سال اور 3 ماہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کنٹینیو پریئر کرتا رہا, اور کوئی سورس آف انکم نہیں تھے, لیکن خدا میرے لیے وہ سب کچھ مہیا کرتا تھا. خدا ان کی شکر گزاری ہے. اسی طرح 1 سال 3 ماہ کے بعد مجھے ایک جاب ملی, اور اسی دوران اگست کے مہینے میں مجھے ایک آفر ہوئی کائروس کورس کرنے کا. بی ٹی سی لاہور میں ایک ادارہ ہے بیتنیا کا. وہاں سے جب میں نے کائروس کورس کیا تو خدا نے مجھے بوجھ دیا کہ آپ نے غیر اقوام میں جا کر خدمت کرنی. خدا نے مجھے واضح طور پر دکھا دیا, اور جب انہوں نے مجھے, نہ صرف مجھے بلکہ پوری کلاس کو کہا کہ اپنے باپ کو ایک لیٹر لکھو, اور وہ لیٹر آپ نے جو لکھنا ہے وہ آپ کی کمٹمنٹ ہوگی خدا کے ساتھ, اور اسی میں آپ نے بتانا ہے, خدا سے پوچھنا بھی ہے. اب کھلا ٹائم ہے, صرف پریئر کا ٹائم تھا. تو وہ جب میں لیٹر لکھ رہا تھا تو میرے آنسو, جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں آج بھی میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں اپنی پرانی انسانیت پر جب غور کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ میں کیا تھا, اور اب میری ایک بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, اور وہ بادشاہ مجھے انکریج کرتا ہے, میرے ساتھ بات کرتا ہے, بولتا ہے, اور مجھے نیکسٹ جو پروگرام ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے. تو خدا نے مجھے دکھایا, جھونپڑیاں دکھائیں کہ یہ جھونپڑیاں ہیں, ان میں جا کے آپ نے خدمت کرنی. اور یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا, کیونکہ اپنے لوگوں میں خدمت کرنا ایک فرق بات ہے, غیر اقوام میں جا کر خدمت کرنا انتہائی مشکل ہے. آپ ان کے کلچر کو نہیں جانتے, آپ ان کے مائنڈ کو نہیں سمجھتے, آپ کی زندگی میں مطلب جو کچھ آسائشیں یا رائشیں یہاں پر موجود ہیں شاید وہ آپ کو نہ ملے. ٹھیک ہے. پھر کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں اس کے تو کپڑے گندے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے تو برتنوں کا کیا حال ہے. مارواڑی لوگ بیچارے, اگر موقع ملے صادق آباد میں جو لوگ سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں, یا یوٹیوب پہ مختلف چینل چل رہے ہیں جو ان پہ کئی لوگ کام کرتے ہیں, تو وہ تصویریں شیئر کرتے ہیں فیس بک پہ بھی. تو یہ سارا کچھ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, لیکن میں نے چونکہ خدا کی آواز کو سننا شروع کیا, پہچاننا شروع کیا, اور میں جانتا تھا کہ مجھے
اسی راہ پر جانا ہے، تو میں ڈس ہارٹ نہیں ہوا، بلکہ گھر آ کر میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. اب میرے لیے سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ تھا روپیہ پیسہ. ایک بھائی نے مجھے غالباً 1500 روپے بھیجے اور میں نے ان کی ٹکٹ کروائی. 1200 روپے کی ٹکٹ ہوئی. ابھی میرے پاس 300 روپے باقی تھے اور ابھی میں نے صادق آباد جانا ہے مارواڑی لوگوں میں خدمت کے لیے. کوئی پتہ نہیں کہاں جا کے رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ خدا کا پلان تھا. میں اس ایمان سے بڑھ گیا جس ایمان سے مجھے مضبوط کر کے بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ کی خدمت وہاں پر ہے. سو میرے بھائی، جب میں گھر سے نکلا بچے پریشان تھے کہ بھئی پاپا کے پاس تو پیسے 300 روپے ہیں، یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ رہیں گے کہاں، کیا حالات ہوں گے. یہ سارا کچھ میرے لیے ایک چیلنج تھا، ایک رکاوٹ تھی کہ بھئی بچے بھی پریشان ہیں اور آپ کے پاس پیسے تو تھوڑے ہیں، کیا کرو گے جا کر. لیکن ایمان تھا کہ خدا اگر ایلیا کے لیے کووں کو تیار کر سکتا ہے، اس کے لیے مہیا کر سکتا ہے، تو اسی نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے تو میرے لیے بھی مہیا کرے گا. اور جب میں اسٹیشن پہ پہنچا، ایک بہن نے 2000 روپے سینڈ کیے موبائل پہ، ایک بھائی نے 1000 روپے سینڈ کیے، اور پھر میں نے بچوں کو تسلی دی. میں نے کہا یہ دیکھو ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے. اور میں بھی اگر یہ پیسے مجھے پہلے ملتے تو میں کچھ چیزیں خرید لیتا اپنے لیے، اور یہ پیسے انجیل کی خدمت کے لیے خرچ نہ ہوتے. اس لیے ہماری زندگی میں بہت بہت چیلنج آتے ہیں، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، لیکن ان کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ہے مسیح یسوع کے ساتھ ملاقات. جب آپ روزے میں دعا میں ٹھہرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے نا وہ اپنا کام کرتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہم جب دعا میں نہیں ٹھہرتے، دعا میں ٹھہرتے ہیں، بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کرنے کے بعد ہم اپنی ایک لمبی لسٹ بنا کر خدا کے سامنے رکھ کر چلے جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. خدا کو تو موقع نہیں دیتے اب کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بولے. اور جب ہم ٹھہر جاتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ لسٹ بنائی ہے، میں نے تیرے سامنے رکھ دی ہے، تو مالک ہے، جو تیرا دل ہے ہاں کر دے یا نہ کر دے. تو ایسا ہی ہوتا ہے، خدا پھر اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. جو ضرورت ہوتی ہے وہ وقت پر مہیا ہوتی ہے، جس کی ضرورت بعد میں ہوتی ہے وہ چیز بعد میں ملتی ہے. تو میں اس کی اکثر یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مانگنے والا، جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں کہ خداوند مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، مانگنے والے ہیں، کیونکہ ہم اس کے لیے پالک بیٹے ہیں. اور جب تک ہم اس سے مانگیں گے نہیں، خدا کے کلام کی بات ہے کہ جب تک ہم مانگیں گے نہیں، مشکل ہے، نہیں ملے گا. مانگو گے تو ملے گا. سو جب مانگنے والا دروازہ نوک کرتا ہے تو ایک دم سے آگے نہیں بڑھ جاتا نوک کر کے، بلکہ رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، اور جب تک اندر سے آواز نہیں آتی تب تک وہ اگلے دروازے پر نہیں جاتا. اس لیے میرا یہ سٹائل ہے، میں یہ سوچتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ میں جو کچھ خدا کے سامنے مناجات رکھتا ہوں، ٹھہرتا ہوں، اور پھر اس کے بارے میں خدا کی آواز کو سنتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ خداوند کیا تیری مرضی ہے، میں یہ کروں یا نہ کروں. تو جب خدا مجھے بتاتا ہے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، ادروائز میں وہاں پر رک جاتا ہوں. 2013 میں نے سنڈے سکول کورس کیا اوانا سے. 1 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد میں 3 سال تک سنڈے سکول میں خدمت کرتا رہا، اور 3 سال کے بعد ہمارے ہی چرچ کو، ٹرو وائن چرچ کو بائبل کالج ملا اوانا کی طرف سے. وہاں سے میں نے 11 ڈاکٹر آئین پڑھے، اور روز بروز پھر چھوٹی چھوٹی کافی ساری ٹریننگز مختلف لوگوں کے ساتھ، جس میں پاسٹر اسلم ایمینول صاحب بھی ہیں، ان کا بھی سکھانے میں میری زندگی میں بہت بڑا حصہ ہے. پاسٹر آصف رضا میرے روحانی استاد ہیں، جنہوں نے مجھے اس ٹریک پر، یعنی خدا نے ان کو میرے لیے چنا
تاکہ میں ان سے سیکھ سکوں. سو اسی طرح ریمونڈ ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب ہیں، ان کے ساتھ میں نے مری میں ایک کیمپ کیا، دیکھا، ان کے ساتھ انوائٹڈ تھا. وہاں پر پالوس کے 5 سفر میں نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیے، سیکھا کس طرح سے وہ خدمت کرتا تھا. تو یہ ساری چیزیں میری انکریجمنٹ کے لیے تھی، میری ترقی کے لیے تھی، میری برکت تھی. اور میں آج بھی ان کے لیے سب سے پہلے میں اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر جس کلیسیا میں رحیم یار خاں میں، صادق آباد میں، اسٹارٹ چک میں، جہاں پر میں خدمت کرتا ہوں، ان تینوں جگہوں کے لوگوں کے لیے، ان کے مسائل کے لیے. اور اس کے بعد پھر میں اپنی مناجات جو میری پرسنل ہیں، وہ میرا ایک پرسنل ٹائم ہے. یہ عام روٹین ورک ہے، لیکن جو میرا پرسنل ٹائم ہے وہ صرف میں پھر اپنے لیے خدا سے منت کرتا ہوں کہ خداوند میں کمزور پڑ گیا ہوں، میری یہ حالت ہے، میرے لیے یہ چیلنج ہے. تو خدا میری آواز کو سنتا ہے اور وہ میرے مسائل حل کرتا ہے. جیسے میں نے وہ کرائے کے بارے میں بتایا، اس طرح سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. سو خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ میں اس سارے پروسیس میں، اس سارے کام میں، خدا کے کام میں جو جس کے لیے اس نے مجھے چنا تھا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام کروں. جی. بس اب کوئی ایسی آیت جس نے آپ کو انسپائر کیا، جس نے آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے میں سب سے زیادہ مدد کی، ہمارے دیکھنے والوں کو وہ آیت بتائیں، اور کیسے اس نے آپ کو بدلا ہے اس کی پوری ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو آیت سے بدل سکے، خدا کے کلام سے بدل سکے. بے شک میری تبدیلی کا باعث تو وہی آیت تھی، لیکن اس میں بھی مجھے، جب میں 2013 میں سنڈے اسکول کی ٹریننگ کے لیے گیا تھا، تو اس میں بھی مجھے دوسرا تیموتھیوس 2 اور اس کی 15ویں آیت نے انکریج کیا تھا. اور جب ہم سیکھ رہے تھے تو وہاں پر بزدلوں کے بارے میں تھا، خونیوں، قاتلوں، حرام کاروں کے بارے میں تھا کہ وہ کہاں جائیں گے، وہ دوسری موت ہے، وہ ابدی موت ہے، وہ ان کے پاس زندگی کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے. لیکن جب اوانا سے میں ٹریننگ کر رہا تھا، اس وقت مجھے اس آیت نے ہلا کر رکھ دیا تھا. لکھا ہے دوسرا تیموتھیوس، پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کی 15ویں آیت، لکھا ہے اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کر جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا. یعنی اس میں واضح ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کر کہ تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لائے. اب یہ چیز جو ہے، کئی دفعہ بہت سارے خادم، معذرت کے ساتھ میں ان سب میں پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، کئی دفعہ میں شاید لوگوں کا لیول دیکھتے ہوئے اپنا نالج دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر میری کلام کی تیاری نہیں، اگر میں نے خدا سے مانگا نہیں کہ خداوند تیرے لوگوں کی ضرورت کیا ہے، تو پھر مجھے سٹیج پہ نہیں جانا چاہیے. اس سے بیشتر کہ میں سٹیج پر جاؤں، ٹھیک ہے، میں اپنے خالق سے پوچھ لوں کہ خداوند تیری لوگوں کی ضرورت کیا ہے، مجھے وہ حصہ دے تاکہ میں بیان کروں. سو مجھے اس آیت نے وہاں پر ہلایا کہ بھئی اگر خدا کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو دیا ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ جب تو بلایا جائے، واپس جائے، تو پھر تو شرمندہ ہو کے دور سے ہی وہ تجھے تیرے لیے کہہ دے اے ملاؤن میری نظروں سے دور چلا جا، میری تو تیرے ساتھ کوئی واقفیت ہی نہیں. بے شک میں کہوں کہ میں نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، میں نے تیرے نام سے یہ کیا، بڑے بڑے معجزے ہوئے، لیکن وہ مجھے صاف کہہ دے گا کہ میری تو تیرے ساتھ کوئی واقفیت نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا پرسنل جو رشتہ ہے وہ خدا کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور وہ دعا اور روزہ کا وسیلہ سے ہے، اس کے بغیر نہیں. یہ آیت میرے لیے بہت ہی
یوں کہہ سکتے ہیں کہ میری باقی کمی جو تھی اس نے اس آیت نے اس کو پورا کیا. اور خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ میں جہاں پر بھی خدمت کے لیے گیا ہوں مجھے شرمندگی نہیں ہوئی. اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر خدا فکر کر کے وہ سارا کچھ میرے لیے مہیا کرتا ہے, لوگ مہیا کرتا ہے. میں پہلی دفعہ جب مارواڑی لوگوں میں گیا تھا تو غالباً ایک ہفتہ میں ایک ہی خاندان میں رہا اور ان کی سلامتی چاہتا رہا. آج وہاں پر ایک چھوٹا سا چرچ ہے, لوگ غالباً کوئی 10 سے 12 لوگ ہیں جو روزانہ شام کو بیٹھ کر گیت گاتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, خدا کا کلام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک لڑکا بی ٹی سی میں آج ایک ٹریننگ کر رہا ہے. سو خدا کا کلام ہمارے لیے ہر ایک بات کو, ہر ایک چیز کو کلیئر کرتا ہے, بشرطے کہ ہم اس سے پوچھیں, اس سے جانیں. لیکن اگر میں خادم ہوتے ہوئے وہاں پر شرمندگی محسوس کروں گا یا میرے لیے شرمندگی کی بات ہوگی تو کیا میں نے جتنی روحیں بچائی ہیں, جتنی جیتی ہیں, جتنی چھڑائی ہیں, کیا ان کے لیے باعث برکت ہوگا؟ وہ بھی شرمندگی کا اسباب ہوگا, کیونکہ میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں اس کی آواز کو سنا, تو وہ بیچاروں نے کیا سنا؟ وہ تو مجھ سے بھی تیسرے درجے کے لے پالے گئے. اس لیے یہ سب کچھ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقت سے خالی ہیں اور خدا کے کلام کو درستی سے کام میں نہیں لاتے. جی بس اب کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا معجزہ جو خدا نے آپ کے تھرو کیا ہو اور کسی کی زندگی بچی ہو, کوئی ایسا واقعہ ہمیں شیئر کریں تاکہ ہم بھی بلیس ہوں اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ خدا اپنے بندوں سے کام لیتا ہے. جی میں جب 1 سال اور 3 ماہ تک گھر میں موجود صرف پریئر کرتا رہا تو ایک نوجوان مجھے بہت پیار کرتا ہے, خدا ان سے برکت دے. عابد صابر اس کا نام ہے. اس شخص نے مجھے دوپہر کے ٹائم 3 بجے غالباً کال کی کہ کہتا, سر جی مجھے پتا ہے کہ آپ 1 سال اور چند مہینوں سے بالکل فارغ ہیں, ایک جاب ہے, اگر آپ پسند کریں تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مجھے بتایا, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. میں اسی وقت خدا ان کے حضور پھر چکا, خدا ان سے منت کی کہ خدا ان اگر تیری مرضی ہے کہ میں جاب کروں اور پھر خدمت کروں تو بھی مجھ پر کلیئر کر, مجھے پتا ہو کہ مجھے خداوند نے بھیجا ہے. اچھا, لیکن آواز صرف یہ تھی کہ فی الحال آپ جاب پر جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کہا خداوند جداؤن کی طرح میں نے تھوڑا سا آزمایا کہ خداوند اگر واقعی تیری آواز ہے تو جب میں کلیریفیکیشن کے لیے یہاں سے سرٹیفکیٹ ایک بننا تھا تھانے سے, تو میں نے کہا خداوند اگر واقعی تیری آواز ہے جب میں وہاں پر جاؤں تو کوئی ان کے پاس اجر نہ ہو, کوئی بہانہ نہ ہو کہ جی کل آنا, پرسوں آنا, یا یہ مسئلہ ہے یا افسر نہیں ہے, تو میرا وہ لیٹر تیار ہو جائے. آپ یقین جانیں میں یہاں سے بائک لے کے نکلا ہوں, وہاں پر گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بیٹھیں, ہم ابھی آپ کو بنا کے دیتے ہیں. وہ لیٹر میں نے لیا, میں نے اس کو بتایا, بلکہ واٹس ایپ کر دیا. میں نے کہا جی یہ وہ لیٹر بن گیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں, آج ہی رات 9 بجے بیٹھیں, کل آپ کی ڈیوٹی ہو. خیر میں نے اگلی صبح 9 بجے ڈیوٹی جوائن کی. 1 ہفتے کے بعد بہت سارے لوگ وہاں پر پہلے بھی مسیحی لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے, تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اتوار کے دن ہم نے سب نے مل کر میٹنگ کی, عبادت کی. ایک بھائی عابد کے گھر ہی اس نے بہت سارے لوگوں کو بتایا کہ وہ میرے روحانی استاد ہیں, میں نے ان کے وسیلہ سے توبہ کی ہے, بپتسمہ لیا ہے. تو میرے بھائی ہم ایک ساتھ مل کر وہاں پر عبادت کرتے رہے, چلتا رہا. ایک شام میں بھائی عابد مجھے کال کرتے ہیں تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے. مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ آ سکتے ہیں ہمارے پاس. میں نے کہا یار آپ کو رستے کا پتہ ہے, خطرناک ہے, آپ اپنے آپ کو بھی پریشانی میں نہ ڈالو اور مجھے بھی پریشان نہ کرو. بولتا ہم خود آپ کو اٹھا لیتے ہیں. میں نے کہا بھی
اچھا پھر میرے مائنڈ میں پتہ نہیں کیوں ایک ہچکچاہٹ تھی. میں نے کہا نہیں یار کل کا پروگرام رکھ لیں. وہ ایک لڑکی اس کو بری روح تنگ کر رہی تھی. ایون کہ ان کی کپڑے دھونے والی مشین میں نا انہوں نے ٹائلیں لا کے رکھی تھی. وہ ٹائلیں پورا انہوں نے وہ بنڈل اٹھایا اور مشین کے اندر مار دیا, واشنگ مشین میں. اور اس کے بعد اس لڑکی کو انہوں نے اٹھایا اور اس کے اندر الٹا کر دیا, اس کا منہ ڈبوئے رکھا. اچھا ہوا کیا کہ مجھے انہوں نے کال کی تو میں نے کہا بھی یہ بہت لیٹ ہے, کل کا پروگرام رکھ لے. اچھا اصل وجہ یہ تھی کہ میں اس وقت بھی جا سکتا تھا جب وہ مجھے لینے آ رہے تھے, تو میرے لیے ٹینشن نہیں تھی. لیکن اصل پرابلم یہ تھی کہ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس تھا وہ خدا کے ساتھ ابھی میں نے بات ہی نہیں کی, تو میں کیوں ایسے ہی چلا جاؤں. اچھا میں اسی وقت خداوند کے حضور جھکا, اس سے کہا کہ خداوند میرا اکیلے کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے. اس سے پہلے ٹیم ورک میں بہت سارے معجزات ہوئے, بھائی صادق کے ساتھ, پاسٹر آصف صاحب کے ساتھ, باقی ساری ٹیم کے ساتھ بہت ساری زندگیوں میں بری روحوں کا میرا تجربہ تھا, لیکن پرسنل جو اکیلے کا ایکسپیرینس تھا وہ نہیں تھا. خیر روزے میں دعا میں ٹھہرا رہا, خداوند کی آواز کا انتظار کرتا رہا, اور خدا نے ممکن کیا. تقریباً 4:30 بجے میں آف ہوا. آف ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا اور گھٹنوں پہ ہو کے دعا کر رہا تھا. خداوند نے کہا کہ جب تک تو جائے گا نہیں تو تجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ بلیسنگ تیرے پاس ہے. میں اسی وقت اٹھا, نہایا, نہا کے کپڑے چینج کیے, اور چینج کرنے کے بعد میں نے بائبل ثبوت لیا اور ان کو کال کر دی کہ میں آ رہا ہوں, اور مجھے گھر کا نہیں پتا, دوسری جگہ پہ ان کا گھر ہے, تو کائنڈلی بھائی عابد مجھے وہاں سے لے لینا تاکہ آگے ہم جا سکیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں بھائی عابد کے گھر پہنچا, بھائی عابد تیار تھے, ہم ان کے گھر گئے. جب ہم ان کے گھر پہنچے ہیں تو وہ لڑکی بالکل ٹھیک تھی, کوئی اس کو مسئلہ, کوئی پریشانی نہیں. ایون کہ اس لڑکی نے ہمیں پانی پلایا, ہم نے پیا, بیٹھے ہیں. میں نے روح کی خوشی گیت کی کتاب میں سے میں نے دعا کر کے نا تو وہ گیت شروع کیا, گیت نمبر 317 ہے, وہ شروع کیا. ابھی میں نے ایک ہی آیت گائی ہے تو اس میں وہ بدرو جو تھی نا وہ حاضر ہو گئی. جب حاضر ہو گئی تو میں نے اس کے ماموں کو کہا, میں نے کہا اب یہ لڑکی بھاگے گی. میں نے نہیں کہا تھا, اس وقت میرے دل کی آواز تھی اور خداوند نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اب بری روح اس کو بھگا کر لے جائے گی, تو اس کا پہلے سے انتظام کر لو. میرے بھائی میں نے اس کے ماموں کو کہا, میں نے کہا آپ دروازے میں چلے جاؤ, اب یہ لڑکی بھاگے گی. تو میں نے دعا کرنا شروع کر دی. میں دعا کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں زبور 91 پڑھ رہا تھا. ابھی میں نے پورا زبور پڑھا نہیں تھا, وہ لڑکی نے اپنے باپ کو گریبان سے پکڑنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کا ہاتھ, جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی کہ یہ اس کے گریبان سے نہ پکڑے, ٹھیک ہے, اس نے اپنا ہاتھ ایک دم سے پیچھے کر دیا. میں نے اس کو باپ کو کہا, میں نے کہا آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا, یہ کچھ بھی کرے, اب آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے, میں بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اگر یہ مجھے ہاتھ لگائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ شاید یہ پادری صاحب پہ ہاتھ اٹھائے گی یا کچھ کرے گی. میری آپ نے فکر نہیں کرنی, لیکن آپ نے اس کو کچھ کہنا نہیں. ہاں اگر یہ باہر بھاگنے کی کوشش کرے پھر آپ نے اس کو پکڑنا. تو ہوا کیا کہ ابھی اس نے ٹرائی کیا تو اس کے پاپا نے اس کے پاؤں سے پکڑ لیا. جب پکڑ لیا اس کے پاؤں سے تو وہ پھر پیچھے گری. جب پیچھے گری ہے تو میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا باپ چھوڑ دے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں دعا کر رہا تھا اور میں نے یسوع کے نام سے جب اس کو ڈانٹا کہ کیوں اس کو پریشان کرتی ہے, بس مجھے ایک دفعہ جانے دو, پھر میں نہیں آؤں گی. میں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ کو پتا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے, ٹھیک ہے, اور میں اسی کے حکم سے تجھے آج حکم دیتا ہوں. اس کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے, اسی کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے
میں یسوع کے نام سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد آپ نہ صرف اس لڑکی کی طرف بلکہ اس راہ سے جہاں سے آپ اس کے ساتھ لپٹے ہو کسی شخص کو بھی پریشان نہیں کرو. ایک دم سے وہ لڑکی بالکل بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی اور بری بو اس کو چھوڑ گئی, چلی گئی. شاید 3 یا 5 منٹ کے بعد وہ لڑکی تھوڑا ہوش میں آئی. میں نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ بھائی اس کو پانی پلا دو, اور خدا کا شکر ہے آج تک وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے. وہ خاندان پورا, ان کو میں نے کچھ چیزیں بتائی, وہ ان پر عمل کرتے ہیں, وہ کنٹینیو پریئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بے شک میں وہاں سے یہاں شفٹ ہو گیا ہوں خدمت کے لیے, لیکن خدا کا شکر ہے وہ خاندان اس میں قائم ہے. اور آج تک وہ بیٹی بالکل ٹھیک ہے. وہ جس چرچ جاتے تھے پہلے FGA کے چرچ میں جاتے تھے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ میٹنگ کیا کریں گے. میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ میرے ساتھ کریں. میں نے ان کو کہا میں یہاں پہ پتہ نہیں کتنے عرصہ کے لیے میں نے کوئی چرچ نہیں بنایا, آپ جس چرچ جا رہے ہیں اسی چرچ میں رہیں, کوئی بات نہیں. پھر وہ خادم پرسنلی طور پر مجھے ملے اور انہوں نے انکرج کیا کہ آپ جتنی دیر یہاں پر ہیں آپ ہمارے چرچ میں آ کر پیغام دے سکتے ہیں, آپ چرچ میں آ کر دعا کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ فیلوشپ کر سکتے ہیں. اور مجھے اچھا لگا کہ کیونکہ ہم سب نے مل کر خدا کے کام کو کرنا ہے, میں اکیلا بڑا نہیں. یہ خدا ان کے نام کو جلال ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے. بہت شکریہ پاس صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے. اور میں پاس صاحب کا نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اگر آپ پاس صاحب سے کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں یا پریئر کرانا چاہتے ہیں تو آپ پاس صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین. گاڈ بلیس یو.